بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین، آپ کی نظر ایک سبق آموز واقعہ کرنے لگے ہیں۔ ایک روز خدا کے مخصوص پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ویران پہاڑی کی طرف سے گزرے۔ دیکھا ایک عابد پہاڑی کے پوشیدہ دامن میں مصروف عبادت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شوق ملاقات بڑھا، قریب گئے، سلام کیا۔ عابد نے بڑی بے رخی سے پوچھا، کون ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ ہوں۔ عابد نے کہا، تو پھر خدا سے میرا کام کرا دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، بتاؤ کیا کام ہے؟ عابد نے کہا، کام صرف اتنا ہے کہ میں 100 سال سے یہاں پر مصروف عبادت ہوں اور سوائے عبادت کے کوئی دوسرا کام انجام نہیں دیتا۔ آپ ذرا خدا سے یہ تو معلوم کیجئے کہ میری اس عبادت کے صلے میں مجھے کیا انعام ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، یہ میں ابھی معلوم کیے لیتا ہوں، اور پہاڑ پہ چڑھے اور بآواز بلند کہا، اے پالنے والے، یہ تیرا بندہ 100 سال سے عبادت کا صلہ دریافت کرتا ہے، بتلا اس سے کیا کہوں؟ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ کہہ دو، کل بتایا جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے عابد سے کہا، خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم کل بتائیں گے۔ عابد نے کہا، ٹھیک ہے، کل بھی دور نہیں۔ عابد کا یہ دستور تھا کہ صبح صادق سے قبل ایک نہر پہ جایا کرتا تھا اور وہاں سے اپنے گزارے کے لیے پانی لے کر آتا تھا۔ چنانچہ حسب دستور دوسرے روز جب وہ نہر کی جانب چلا تو راستہ بھول گیا۔ وہ راستہ وہ ہے جہاں پر یہ عابد کئی دہائیوں سے جاتا رہا، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس روز وہ راستہ بھولا اور نہر پہ جانے کے بجائے کسی اور جانب نکل گیا۔ کافی دور جانے کے بعد نہر پہ نہ پہنچا، دھوپ کی شدت سے نڈھال اور بے حال ہوا، پیاس نے حالت تباہ کر دی۔ تھک کر ایک چٹان پر بیٹھا موت کا انتظار کرنے لگا کہ سامنے سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا۔ جان میں جان آئی، اشارے سے اس کو بلایا اور بڑی عاجزی سے کہا کہ تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اس نے کہا، اس ویرانے میں پانی کہاں ہے؟ میرے پاس جو کچھ ہے وہ صرف میرے اپنے لیے ہے۔ وہ عابد رونے لگا اور اس مسافر سے کہا کہ اچھا صرف ایک گلاس پانی مجھے دے دو۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک گلاس پانی تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم اس کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ اس عابد نے کہا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 100 سال سے عبادت خدا میں مشغول ہوں۔ اس نے کہا، اگر عبادت کا ثواب مجھے دے دو تو میں تمہیں ایک گلاس پانی دے سکتا ہوں۔ عابد نے سوچا، اگر زندگی رہی تو عبادت کی جا سکتی ہے۔ کہنے لگا، اچھا، میں اپنی عبادت دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے عبادت کی ہیں آج تک، وہ تمام عبادتیں میں تمہیں دے رہا ہوں، مجھے صرف ایک گلاس پانی دے دو۔ 100 سال کی عبادتوں کا ثواب میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ پھر اس شخص نے ایک گلاس پانی عابد کو دیا۔ عابد نے پانی پی لیا اور پھر جو ہی اس نے پانی پیا اسے اپنا راستہ نظر آیا، وہ اپنی عبادت گاہ میں پلٹ آیا۔ صبح کو حضرت موسیٰ کو وحی ہوئی کہ اس عابد کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ اس عابد کی 100 سال کی عبادت صرف ایک گلاس پانی کے عوض خریدی جا چکی ہے۔ اس سے کہو کہ 100 سال سے جو تو پانی کے گلاس پی رہا ہے، اب ان کی قیمت ادا کر۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصبح عابد کی قیام گاہ پہ پہنچے، سلام کیا اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تیری 100 سال کی عبادت ایک گلاس کے عوض خریدی جا چکی ہے۔ عابد نے کہا، یا نبی اللہ، مجھے معلوم ہے کہ میں 100 سال کی عبادت فروخت کر چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب 100 سال کی عبادت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے تو 100 سال سے جو تو پانی پی رہا ہے، اب اس پانی کی قیمت ادا کر۔ عابد نے جب یہ سنا تو بڑا پشیمان ہوا اور چلایا اور حضرت موسیٰ سے کہا، یا نبی اللہ، اللہ سے میرے گناہ و قصور معاف کروانے کی سفارش کیجیے، میں نادم ہوں اور اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ پھر اس عابد نے اپنے آپ کو لعنت و ملامت کی اور کہا کہ میں کیسا ہوں اور کیسا بندہ ہوں خدا کا کہ میں نے چند سال خدا کی عبادت کی اور اس سے صلہ مانگ رہا تھا اور اتنے عرصے سے اس کی نعمتوں کو استعمال کر رہا تھا اور ان کی قیمت ادا کرنے کا سوچ نہیں رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کو وحی ہوئی اور کہا کہ اے میرے نبی، اس عابد سے کہہ دو کہ اس وقت کی گریہ وزاری، ندامت و پشیمانی اس کی 100 سال کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے، جس کے عوض ہم نے اسے مزید 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اب ہمیں بھی اس بات کو دیکھنا چاہیے اور اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے کہ جب ہم پروردگار دو عالم کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، جب ہم رب کائنات کی وہ لامحدود نعمتیں
کہ جن کا ہمیں ادراک بھی ہے، اور بعض ایسی ہیں جو ہم نہیں بھی جانتے لیکن ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں. تو وہ تمام نعمتیں جن کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم کچھ لمحوں کی عبادت کر لیتے ہیں یا کوئی نیکی کر لیتے ہیں، ہمارے ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ اب رب ہمیں اس کا فوری اور بہتر عوض عطا کر دے. یقیناً رب کائنات کی ذات بخشش و مہربان ہیں، اور وہ نعمتوں کو بھی عطا کرتی ہیں، اور وہ ہستی ہماری تمام نیکیوں کے عوض ہمیں مزید نعمات بھی عطا کرتی ہے. لیکن ہمارے ذہن میں یہ سوچ آنا مکمل طور پر غلط ہے کہ ہم فوری طور پر عبادتوں کا صلہ چاہتے ہیں، ہم فوری طور پر نیکیوں کا صلہ چاہتے ہیں، جبکہ ہم رب کائنات کی لامحدود نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. آمین یا رب العالمین.